دوستوں کیا ایران ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے؟ کیا خراسان دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا ہے؟ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایریا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ کیا امام آخر الزماں کا ظہور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ امام مہدی، حضرت مہدی، امام مہدی محمد بن عبداللہ المہدی، یخرجون ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گی۔ خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں، خراسان سے سہ عالم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر رسم ہو جائے۔ اور کیا جس طرح ظہور امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہمیں اسلامی کتب اور احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، کیا اسی طرح بائبل میں بھی قرب قیامت کے متعلق نشانیوں کا ذکر ہے؟ اور آج جو اسرائیل اور ایران کی جنگ اور واقعات رونما ہو رہے ہیں، کیا یہ بھی بائبل پروفیسی میں شامل ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، حالیہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع نے ایک بار پھر پورے خطے میں ٹینشن کا ماحول بنا دیا ہے، اور ان واقعات کے بارے میں بائبل ایزاکیل کی ورس 38 سے 39 میں یہ پیشن گوئی درج ہے، جس میں یاجوج ماجوج فارس یعنی آج کے موجودہ ایران کا ذکر ملتا ہے، جو قرب قیامت کے آخری زمانے میں اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ اسی طرح میتھیو 24:7-6 میں یہ درج ہے کہ جنگوں اور جنگوں کی افواہوں کے بارے میں وارن کیا جائے گا، اور ایران جسے فارس کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی اسرائیل کے ساتھ ایک طویل تاریخ ہے، جس کی تاریخ سلطنت فارس کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، جس میں سائرس دی گریٹ یعنی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کا تعلق ایران یعنی پرشیا سے تھا، جنہوں نے یہودیوں کو بخت نصر سے آزاد کروا کر پھر سے فلسطین میں آباد کیا تھا۔ مگر 1979 کے بعد سے اسلامی جمہوریہ ایران کے قیام کے بعد اسرائیل اور ایران کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، اور یہ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا بائبل ریولیشن میں 12 سے 16 میں درج ہے کہ مشرق کے بادشاہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور آج یہ بات بائبل پروفیسی کے مطابق بہت سے یہودی اور عیسائی علماء کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے کہ مشرق سے مراد آج کا موجودہ ایران ہی ہے، جو یہودیوں پر حملہ یا چڑھائی کرے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر یہ درج ہے کہ نیکیوں میں ہوشیار اور روحانی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں خداوند کے دن یعنی قیامت کے دن کے لیے جاگتے اور ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی ہے، جو رات میں چور کی طرح آئے گا۔ دوستو، یہودی اور عیسائی ایران کے حملے کو، جو اکتوبر میں رات کو کیا گیا تھا، اس پیشن گوئی سے مشابہ کر رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور آپس میں خوشخبریوں کو بانٹیں، کیونکہ مسیحا کی واپسی کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، اور ہم آج اسی وقت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس زمانے کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ایران اور اسرائیل کا تنازع جنم لے گا۔ اور اس پیشن گوئی کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ خدا کا کلام زندہ اور برحق ہے، کہ جب ہم خدا کا پلان اور اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ اور عیسائیوں کے مطابق بائبل پروفیسی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا ہونا ایک بہت بڑی نشانی ہے، کہ جس نشانی کے مطابق جیزس کی سیکنڈ کمنگ قریب ہے۔ دوستو، یہ وہ پیش گوئی ہے جو اینڈ ٹائم کے متعلق بائبل میں درج ہے۔ مگر ایران کا ذکر صرف بائبل ہی میں نہیں، بلکہ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں مشرق کی فوجوں کا ذکر ملتا ہے، اور مشرق میں ایران بھی موجود ہے، جسے خراسان کہا گیا ہے۔ اور خراسان دین اسلام کے لیے ایک ایسی خوشخبری ہے کہ جس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کی ایک عظیم خلافت قائم ہو جائے گی۔ اور دوستو، اس مبارک خوشخبری اور نشانی کی خبر خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے فرمائی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمام روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام قائم ہو جائے گا، اور اس نظام اور اس خلافت کے پیچھے خراسان کا علاقہ اور عرب کے جو مشرق کے علاقے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوگا۔
مگر دوستو آج کے نقشے کو دیکھیں تو خراسان نامی ملک ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا، مگر خراسان اور خراسان بزرگ جس میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے بھی کچھ علاقے اس میں شامل ہیں، اور پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ علم لے کر امام مہدی کی قوت و طاقت میں اضافہ کریں گی، اور پھر حضرت امام مہدی کے ہمراہ یروشلم کو فتح کریں گی اور وہاں اپنے جھنڈے نصب کر دیں گی، اور پھر یہودی اور اسرائیل کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کی ایک عظیم خلافت قائم ہو جائے گی۔ دوستو نقشے پر نظر دوڑائیں، آج جس جگہ افغانستان ہے، قدیم زمانے میں افغانستان نام کا کوئی ملک نہیں تھا، بلکہ یہاں ایک ملک ہوا کرتا تھا جسے خراسان یا خراسان بزرگ یا گریٹر خراسان کہتے تھے، جس خطے میں یہ عظیم الشان ملک آباد تھا یعنی خراسان۔ اس میں موجودہ افغانستان، ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغستان، قزاقستان کے بھی کچھ علاقے اس میں شامل تھے۔ دوستو اسلام کے عروج کے وقت اہل عرب عراق کے مشرقی حصے کو خراسان کہتے تھے، جس میں وادی سندھ بھی شامل تھا۔ الغرض عرب کے مشرق میں ہی خراسان موجود ہے، جہاں کے مومن مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری ارشاد فرمائی گئی ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والی فوج کا خروج ہوگا۔ اور دوستو آج غور کیجیے کہ خراسان کے مسلمان آج بھی اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ یہود و نصارہ ان سے بہت خوف کھاتے ہیں، جبکہ آج صرف ایران نے ہی تمام مشرقی ممالک کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور ایران کا نام سن کر تو آج کا یہودی نیند میں ڈر کر جاگ جاتا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ ہمیں اگر کسی ملک سے خوف ہے تو وہ ایران ہے۔ اور دوستو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایران ایک نیوکلیئر ملک بن چکا ہے، کیونکہ ایران کے صوبے سمنان میں ایک ایسا زلزلہ آیا ہے کہ جس زلزلے کے بارے میں ماضی میں کسی بھی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا۔ اور دوستو اس مقام پر ایران میں کبھی بھی کوئی بڑا زلزلہ نہیں آیا، اس کے بارے میں آپ خود بھی گوگل کر سکتے ہیں۔ جبکہ اسرائیل اور امریکہ ایران پر اٹیک کی اپنی تمام تیاریاں مکمل کر چکے تھے، مگر اب حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہیں، جبکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے ابھی تک کوئی بھی نیوکلیئر بم ڈیولپ کیا ہی نہیں ہے۔ جبکہ ماضی میں امریکہ کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے تب امریکہ کو معلوم ہوا تھا، اور یہی معاملہ کوریا کے ٹائم میں بھی امریکہ کے ساتھ پیش آیا تھا، جب بھی امریکہ یہی کہہ رہا تھا جو آج ایران کے لیے کہہ رہا ہے کہ ایران نے ابھی تک کوئی نیوکلیئر بم ڈیولپ ہی نہیں کیا۔ جبکہ اسرائیل ایرانی ایٹم بم کے بارے میں بہت شور تھا کہ ایران نیوکلیئر بم ڈیولپ کر رہا ہے، جبکہ دوستو دنیا بھر کے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ زلزلے قدرتی نہیں ہیں، کیونکہ ایران کے صوبے سمنان میں 4.4 شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ان زلزلوں کے جھٹکوں کے بعد ہر جگہ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ایران نے زیر زمین نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیا ہے، جس کے بعد ہی ایران کے اس علاقے میں 4.4 شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف سوشل میڈیا پر زلزلوں کے جھٹکوں کے قدرتی اور ایٹمی تجربوں کے جھٹکوں کے گراف کو بھی شیئر کیا جا رہا ہے، اور ایران کے صوبے سمنان کے جھٹکوں کا گراف بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے ایٹمی دھماکوں کے جھٹکوں کے گراف کی کانفیگریشن ہوتی ہے۔ اور پہلے گراف میں آپ پاکستان کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے گراف کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ دوسرے گراف میں آپ پاکستان میں ہی آئے قدرتی زلزلوں کے جھٹکوں کے گراف کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس گراف میں دیکھیے کہ نیوکلیئر گراف کی فریکوینسی تیز ہو کر کم ہو رہی ہے، جبکہ قدرتی زلزلے میں فریکوینسی شروع میں ہلکی تیز ہو کر کم اور پھر تیز ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح انڈیا اور نارتھ کوریا کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد آنے والے زلزلے کے گراف کو قدرتی زلزلے کے گراف سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایران کے زلزلے کے بارے میں ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زلزلے قدرتی زلزلوں جیسے بالکل بھی نہیں ہیں، مگر ابھی تک ایران خاموش ہے، اور امریکہ کے بیان کے بعد فی الوقت دنیا حیران اور سکتے میں ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔